وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید نبیل الحسن بن محمد رفیع صاحب کے لوگ عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجلس سارے ثواب ہے، لہٰذا جس آئے کریمہ کو سلمان سخن قرار دیا. اس آئے کریمہ میں صاحبان ایمان سے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ڈیمانڈ کر رہا اور طلب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان تم لوگ خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، یہ جس جانب تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ تمہیں زندہ کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَيْنَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور انسان کے دل کے درمیان جو ذات ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے گا. اگر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں انسان غور کرے کہ ہمیں اس پوری زندگی میں دو آواز سنائی دے گی، ایک شیطان کی جانب سے، ایک پروردگار عالم اور اس کے رسول کی جانب سے. ہم کس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں یہ زندگی؟ کیونکہ ہر دو طرف سے منادی ہے، ہر طرف سے آواز دینے والے ہیں. شیطان کی جانب سے آواز دینے والے کم نہیں ہیں، وہیں پر خدا کی جانب سے اس کے رسول، اس کے ائمہ، اس کے انبیاء آواز دیتے ہیں. اب چیک یہ کرنا ہے کہ ہم جس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں
اور پتہ کہاں سے چلے گا کہ ہم نے کس کی آواز پر لبیک کہا ہے؟ کون بتائے گا کہ میں نے خدا کی آواز پر لبیک کہا یا میں نے شیطان کی آواز پر لبیک کہا؟ اس کا نشان اور اس کی علامت میرا کردار ہے۔ اگر میرا کردار مرضی پروردگار عالم کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہا، اور اگر میرا کردار مرضی پروردگار عالم کے مطابق نہیں ہے، معصیت پروردگار عالم کی جانب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے شیطان اور اس کے نمائندوں کی آواز پر لبیک کہا۔ اسی کا نام زندگی ہے کہ آپ کس کی آواز پر لبیک کہتے ہو۔ اور واقعی یہی کے لیے نبی اکرم نے فرمایا الا ان اعقل الناس عبد عرف ربہ فاطاعہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقلمند انسان وہ ہے جو اپنے خدا کو پہچانے فاطاعہ، اور اپنے خدا کی اطاعت کرے۔ اور فقط اتنا کافی نہیں ہے، عبد عرف عدوہ، اور وہ بندہ جو اپنے دشمن کو پہچانے فعصاہ، پھر دشمن کی نافرمانی کرے۔ اسی کو اگر آپ زندگی چونکہ سارے سوال کی مجلس ہے، دو حصوں میں تقسیم کریے کہ ہماری زندگی میں دوستوں کو پہچاننا اور دشمنوں کو پہچاننا دونوں اہم ہیں۔ تنہا دوستوں کو پہچاننے سے بھی کام حل ہونے والا نہیں ہے، اور تنہا دشمنوں کو پہچاننے سے بھی کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ دشمن شناسی بھی ضروری ہے اور دوست شناسی بھی ضروری ہے، اور یہی فلسفہ ہے تولا اور تبرہ کا۔ تولا کرایا جاتا ہے تاکہ دوستوں کو پہچانو، تبرہ کرایا جاتا ہے تاکہ دشمنوں کو پہچانو۔ بغیر دشمن شناسی کے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، اور یہ ہنر ہے کہ آدمی دشمن کو پہچان سکے۔ بعض اوقات اگر انسان دشمن کو نہ پہچانے نا، معرکہ جنگ میں کنفیوز ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیجیے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں دشمن کو نہیں پہچانا انسان نے، تو کبھی جنگ صفین میں نوک نیزہ پہ قرآن دیکھ کر حضرت امیر کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں ہم اہل قرآن سے جنگ کریں۔ کبھی جنگ جمل میں بعض شخصیات جو منسوب ہے نبی اکرم سے، ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور بھول گیا کہ جو بھی امام وقت کے مقابلے میں آئے کوئی بھی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، ہمارا دشمن۔ لیکن دشمن شناسی اتنی گہری ہو کہ مقدس سے مقدس نسبتیں تمہیں رائے حق سے ہٹانا پائے۔ گھبرا مت جاؤ کہ وہاں قرآن ہے، وہاں وہ لوگ ہیں جو نبی کے ساتھ 10 سال رہے، 50 سال رہے، 100 سال رہے، 200 سال رہے، نہیں وہ مدینے میں صرف سانسیں لیتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ اتنا معرفت دشمن شناسی کا اہم ہونا چاہیے کہ انسان گھبرائے نہ۔ کنفیوژن کہاں سے آتا ہے؟ جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانے۔ ہمیں دشمن شناسی کے لیے رسول اکرم نے قرآن کریم معلوم ہے، میں ایک ٹاپک اگر آپ کی خدمت میں اس کو چیک کریے، شاید قرآن کریم میں تقریباً 1500 آیتیں دشمن شناسی کے بارے میں۔ کتنی آیتیں؟ 1500، اور 300 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ یہ قرآن کوئی ورا کے 6000 آیات سے زیادہ نہیں ہے، 6000 کچھ آیتیں ہیں جس میں 1500 آیتیں دشمنوں کے بارے میں، 300 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ دوستوں کو پہچان کروائیے کہ نہیں۔ اب سلوات پڑھ دوں سلوات آپ پڑھ دشمن شناسی اگر نہ ہونا تو انسان واقعی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر موڑ پر آپ پہچانیے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے، اور قرآن بار بار آپ سے چاہ رہا ہے۔ میں اگر فقط وہ موارد رس کروں، میں آپ آئے کر پوچھوں وہی چیزیں آج کل جو آپ کو یاد ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہاں سے شروع کیا؟ قرآن کی دشمن شناسی سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ،
جو کفر طاغوت کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور خدا کا ایمان لائے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ عروہ وثقیٰ کو ہر کوئی اپنے ہاتھ میں سنبھال کر نہیں رکھ سکتا جب تک وہ دوست اور دشمن کو دونوں کو نہ پہچانے. حتیٰ دوست کے ساتھ چل نہیں سکتا جب تک دشمن کو صحیح نہ پہچانے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے دشمن شناسی پھر اس وادی میں قدم رکھنا. آپ جتنے بھی موارد دیکھتے چلے جائیں دشمن کو پہچانا. میں ایک دشمن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دشمن کو پہچانیے، وہ سب سے بڑا دشمن شیطان. اس کے بارے میں کم باتیں ہوتی یا کبھی کبھار مذاق میں باتیں ہوتی. یہ وہ سنجیدہ دشمن ہے آپ کا جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہیں. ایک لمحے کے لیے قرآن نے بڑی حسین مثال دیا. قرآن نے کہا انہو، یہ شیطان معلوم ہے کون ہے؟ انہو یہ وہ ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ قبیلہ ہوں اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. شیطان بھی اکیلے نہیں، یہ لفظ قرآن کے شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے. من حیث لا ترونہ، ایک ایسی جگہ سے تمہیں واچ کر رہا جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے. اتنا سخت ہوتا ہے نا اس دشمن کا مقابلہ کرنا جو ہمیں دیکھ رہا ہو ہم اسے نہ دیکھ پائیں. یہ دیکھیے یہ مکان کی بات نہیں کہ وہ کہیں سے تیر لے کر بیٹھا ہے چھپ کر. یہ قرآن ایک الگ جگہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کہ یہ شیطان تمہاری زندگی میں کہاں سے آ جائے گا. اور وہ خوب جان رہا ہے کہ مجھے اس کی زندگی میں کہاں سے آنا. یعنی آیت کا معنی اس طرح کیا جائے شیطان خوب جانتا ہے کہ مجھے اس انسان جو کہ مسجد میں زیادہ آتا ہے اس کی زندگی میں کہاں سے آنا. اور وہ شخص جو چوراہے پہ اس کی زندگی میں کہا. ہر ایک کی زندگی میں ایک ہی راستے سے نہیں آتا شیطان. عبادت گزاروں کی زندگی میں عجب و تکبر کے ساتھ آتا ہے کہ ہاں اس کی عبادتیں زیادہ ہو گئی ہیں. یہاں سے وارد ہوتا ہوں کہ اسے احساس دلاؤں کہ سارا معاملہ تو میرا ہے اگر نہیں ایک نماز شب کرتا. یہاں سے شیطان داخل ہوتا اور اتفاق سے آدمی خوب خوش ہوتا ہے کہ میں تو دین کی باتیں کر رہا ہوں اور یہی سے شیطان اس کی زندگی میں آتا. قرآن کہتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ رہا. یہ کتنا خطرناک دشمن ہوگا. آپ جائیے نا کسی راستے میں جنگلوں میں جب جاتے کہتے ہیں ہوشیار رہیے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ پہ حملہ کرنے والا وہ خوب جانتا ہے کہ آپ کہاں سے گزر رہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہاں سے اس کا حملہ ہو جائے گا. اسی جگہ پر آدمی اطمینان کی سانس لیتا ہے. بے فکر ایسی جگہ سے گزر جاتے ہیں آپ کی آنکھوں ہمیشہ چاروں طرف چکراتے رہتی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے حملہ کرتے کہاں سے آ جائے. اور واقعی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو کچھ نصیحتیں وہ نصیحتیں ہمارے لیے بہت زیادہ. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3-4 نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت ہوتی موسیٰ جب تک تمہیں شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے نا اس وقت تک شیطان کی خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہم 2-4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نا ہم بولا کہ شیطان ہمارا کیا بگاڑ پائے گا. جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کیا وصیت کر رہے ہیں جب تک شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے تب تک اپنے آپ کو محفوظ نہیں. واقعی ابھی کہاں سے کس کو دشمن بگاڑا. میری مثال میں آپ کو تعریف کی بڑی حسین مثال. ایک شاعر ہے زبردست شاعر نجاشی. نجاشی واقعی ایسا شاعر ہے جس نے جنگ صفین میں بڑی خدمت کی حضرت امیر کی بڑی خدمت کی کیونکہ اس زمانے میں شاعروں کا رول تلوار سے کم نہیں ہوتا تھا. تلوار چلانے والوں کا جو رول ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ شعر کہنے والوں کا رول ہوتا تھا کہ اپنے لشکر کو کیسا شعر کہہ کے دینا ہے تاکہ جا کر جب وہ معاویہ کے سامنے امیر شام کے سامنے اور ان کے لشکر والوں کے سامنے پڑھیں تو وہ ان کے حوصلے پست ہو گئے. اور نجاشی نے خوب شعر کہے حضرت امیر کے لشکر میں رہے. حتیٰ امیر شام کی جانب سے جب خط آتے تھے نا تو نیچے شعر لکھے ہوئے تھے. حضرت جواب خط لکھ کر نجاشی کے بیٹے کو شعر کا جواب تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں تک تعلیم ہو. مولانا خطیان کیا کہتے تھے اس شعر کا جواب تم دو. پھر شعر کہتا تھا اور واقعاً وہ خیمہ شام میں کوہرام مچا دیتا تھا جو اس کا شعر ہوتا تھا.
جنگ صفین میں پوری طرح یہ حضرت امیر کے ساتھ تھا. میں کہہ رہا ہوں شیطان کسی پر بھی کہیں پر بھی اور کسی بھی مقام پر پہنچنے کے بعد حملہ کر سکتا ہے. نجاشی جنگ صفین تمام ہوئی. ایک دن اپنے گھر سے نکلا ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ بعض دوستوں کو آپ انتخاب کریے سوچ سمجھ کے. آپ مت کہیے کہ ہم تو پڑھنے والے ہیں، یہ نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگی. آپ کے اندر وہ اثر آج نہیں تو کل غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جائے گا. نجاشی کا ایک دوست تھا، کوفے میں شرابی دوست. ایک موقع بیچارے رمضان میں نکلے، کوفے میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کناسا نام. یہ دوست اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا آرام سے. نجاشی کو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کناسا. تمہیں پتا ہے رات سے کھانا میں نے بنایا ابھی بھی تنور پہ چڑھا ہوا ہے اور ایک دم گرما گرم. کب؟ ماہ رمضان کے دن میں. نجاشی کو کوئی شک نہیں آتی ہے، رمضان مبارک ہے اس میں، اور شراب بھی میں نے منگایا ہے باہر سے. شراب آئی یعنی اس زمانے میں اس زمانے جہاں کی شراب مشہور رہی ہو تو وہاں سے شراب آئی ہو. اب ان کے پیر جو ہے لڑکڑا ہے. اور نجاشی کہاں، میں نے اس کے ابتدا سے کہاں پر تھا؟ حضرت امیر کے لشکر میں شاعر ہے اور خدمات ہے، شعر پڑھا. لیکن آج کہاں پہنچے؟ آج شراب پیتے ماہ مبارک رمضان. رمضان میں شراب پینا تو عجیب ہے. شراب حرام، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ٹھیک ہے. باہر کی لوگ شرابیوں کی جو حالت ہوتی ہے، اس شراب کی حالت میں شعر کہنا شروع کیا. لوگوں نے پکڑ کے حضرت امیر کے سامنے کو کھڑا کر دیا. ابھی بھی غور کریے، یہاں پہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی درس ہے، بہت اہم پیغام ہے. ایک یہ کہ ہم کو لگتا ہے کہ حضرت امیر ہمارے چکر میں خدا سے لڑ جائیں گے، تو یہ وہم و گمان اپنے دماغ سے نکال لیجیے. علی سب سے لڑ سکتا ہے خدا کے لیے، اور کسی کے لیے خدا سے نہیں کر سکتا. خدا میں بات واضح ہوا، یہی علی کی بندگی. علی پوری کائنات علی کی مخالف ہو جائے فرق نہیں پڑتا، خدا راضی ہے. اور آپ پوری تاریخ حضرت امیر کو اٹھا کر دیکھیے، جو ناراض ہوتا حضرت امیر کو پرواہ نہیں، کیونکہ حضرت امیر لوگوں کو راضی کرنے نہیں آئے. حضرت امیر خدا کو راضی. نجاشی کو لا کے کھڑا کیا گیا حضرت امیر کے سامنے. عباسیوں کو لگا کہ اتنا زبردست شاعر صفین کی جنگ میں حضرت امیر کے لیے کلام اس نے کہا. حضرت کا 80 گھوڑے لگاؤ. کسی نے کہا مولا تھوڑا سے ڈسکاؤنٹ تکلیف. حضرت نے کہا 80 گھوڑے لگاؤ. جب 80 گھوڑے لگا دی گئے تو مولا کا مولا یہ تاب نہیں لا پائے گا، یہ بھاگ جائے گا دوسری طرف. حضرت نے کہا 20 گھوڑے ایکسٹرا لگا. مولا 20 گھوڑے ایکسٹرا کیوں؟ اس کو تو کم سے کم معاف کریے. تھا نہیں، وہ امت ماہ رمضان کو پامال کرنے کی 20 گھوڑے شریعت میں لگا. اور کیا ہوا؟ یہ گیا حاکم شام کے لشکر میں شامل ہو گئے. میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ انسان جو ابتدا کہاں سے کرا؟ زمان پیغمبر میں لشکر حق میں، زمان حضرت امیر میں لشکر حق میں. کہاں چلا گیا؟ لشکر باطل میں. کہاں سے گیا؟ سوال یہ کہ شیطان سے جو اپنے آپ کو ہم توڑا. میں نے آتا ہمارے اعمال واقعی قابل دید بھی نہیں، اور ان اعمال کا نکلاتے کہ ہمارے شیطان کیا بگاڑے گا. ہم دشمن سے غافل ہیں جو ہم سے غافل نہیں ہیں. نجاشی جیسوں کو شیطان نے علی کے لشکر سے نکال کر حاکم شام کے لشکر میں بھیج دیا. اللہ ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں، اس دشمن کو پہچاننے کی ضرورت نہیں. اس دشمن کے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا بے وقوفی نہیں، بڑی بے وقوفی ہے. جو انسان شیطان جیسے دشمن جو خود قرآن کے جو جملے ہیں آپ جا کر دیکھیں، قرآن لفاظی نہیں کرتا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان کے بارے میں کیا ہے؟ ثم لآتینہم. شیطان خود کہہ رہا ہے میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں طرف. اٹھا کر دیکھیے یہ سب تعبیرات مکانی نہیں ہیں.
ائمہ طہارہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں اسی لیے جانا پڑتا ہے اور قرآن اپنے سے سمجھیں گے بیان کیا ترجمہ کریں گے اور شیطان آگے سے آئے گا شیطان پیچھے سے آئے گا. نہیں حضرت سے کسی نے پوچھا مولا یہ آگے سے آنا پیچھے سے آنا دائیں سے آنا بائیں سے آنا حضرت نے سچی ہو جا بتائی کہ شیطان سامنے سے آئے گا اس کا مطلب آخرت کو تمہارے سامنے بے گردش کر دے گا. یعنی آخرت نام کی کوئی چیز تمہارے دماغ میں رہے گی. ہنستے بابو کو قبر میں جواب دینا پڑے گا تو کہتے آپ کو دی ہے. ان کے لیے مذاق کا موجود ہے. ان سے کہیے کہ یہ جو ایک حق تم نے پامال کیا ہے اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ کو کھڑا ہونا پڑے گا. مسکراتا ہے وہ آدمی اور کس دنیا کی آپ بات کر رہے؟ کیونکہ شیطان نے اپنا کام کر دیا. امر آخرت کو اس کے سامنے بے ارزش دو روپیہ اس کا اگر غائب ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی کیونکہ دنیا اس کے لیے اہم بن چکی ہے. لیکن ہزاروں امور آخری کو پامال کرتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ شیطان کام کر چکا ہے. من بین ایدیہم ومن خلفہم. من خلفہم کا معنی حضرت فرماتے ہیں یعنی تمہیں دنیا کی نسبت شیطان کیا کر دے گا معلوم ہے کہ بس مال جمع کرو اور بخل کرو. یہ شیطان کا کام ہے. اور دنیا کو تعبیر کیا پیچھے سے کیونکہ یہ پیچھے رہ جائے گی یہ پھر آنے والی نہیں ہے. اور آخرت تمہارے سامنے وہ انہم کا معنی حضرت نے کیا دائیں جانب سے آئے گا یعنی دینی باتوں کو تمہارے لیے مشکوک کر دے گا. وہ انشمائلہم بائیں جانب سے آئے گا یعنی کیا یعنی تمہیں لذت دنیا میں شیطان غرق کر دے گا. ایسا دشمن جو ان تمام جوانب سے آئے. کیا کیا جائے اس دشمن کو ہوشیار رہا جائے. میں ایک حدیث کروں بہت جلدی میں تاکہ اس حدیث سے یہ نکالا جائے. میں خطرہ عرض کر رہا ہوں نا اور خطرے کی حفاظت بھی تو ضروری ہے. وہ خطرہ ہے کیا کریں شیطان ہر جانب سے آ رہا ہے. کیا کریں ہم کی شیطان ہماری زندگی سے دور ہے. 5 علاج بتائے گئے روایت میں جہاں سے انسان شیطان کو اپنی زندگی سے دور رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ علاج نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں بیٹھے بیٹھے چند دعائیں پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور خود بھی معنی نہیں سمجھے اور اس طرف دھیان بھی نہیں گیا تو پھر ایسے کسی کو پناہ نہیں ملتی. ہم کچھ کریں تو بغیر عمل کے تو ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں رکھ سکتے نا. کیا کریں ہم اپنے وجود کو شیطان کی باتوں کو رکھتے کہ ہر کام کو بڑی آسانی سے ہو جائے. ہر کام حتی دنیاوی امور میں بعض روایات میں روایت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں عجیب روایت ہے. حضرت فرماتے ہیں انسان بعض اوقات اپنا مذاق خود اڑاتا ہے. انسان بعض اوقات اپنا مذاق خود اڑاتا ہے. وہاں پر من ذکر الموت ولم یستعد له فقد استهزأ بنفسه. اگر کوئی انسان موت کو یاد کرے لیکن موت کی تیاری نہ کرے نا تو حضرت کے لیے اپنا مذاق اڑا رہا ہے. اس چیز کو تم یاد کرو جس کی تیاری میں مطلب مجھے میرا کل امتحان ہونے والا ہے. کوئی امتحان کوئی امتحان تیاری کا نہیں. یہ مذاق نہیں ہوا اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے. حضرت من ذکر الموت ولم یستعد له بنفسه جو اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے فقد استهزأ بنفسه وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے. پھر حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں من سعل التوفیق جو کامیابی کو چاہتا ہے ولم یجتہد محنت نہیں کرنا چاہتا. کئی لوگ آپ دنیا میں گھومتے جائیے سب کو جو ہے MD ڈاکٹر بننا ہے ان کی تیاری کی صبح کوئی مدرسہ ہونے والا. من سعل التوفیق چاہے امر اخروی میں چاہے امر دنیوی میں اگر آپ کو توفیق اور کامیابی کی حضرت لم یجتہد اور محنت نہیں کرتا فقط استهزأ بنفسه ایسا انسان اپنا مذاق اڑانے والا ہے. پھر حضرت وہیں فرماتے من سأل اللہ الجنہ جو اللہ سے جنت چاہتا ہے ولم یصبر علی شدائد الدنیا اور دنیا کی سختیوں پہ صبر نہیں کرتا نا فقط استهزأ بنفسه وہ اپنا مذاق اڑاتا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتا ہوں تو بس 4-5 ورد پڑھنے سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں کیا کروں اپنے وجود کو شیطان سے بچاؤں. اس روایت کے 5 راستے بیان کیے گئے. وہ خود شیطان کا اعتراف ہے کہ 5 اشیاء
لیس لی فیہن حیلہ، 5 چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائے نا تو پھر میرے آنے کا سارا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جو دعائیں کم لگائیے تو چلے گا، لیکن یہ 5 راستے اگر آپ کے گھر میں تو شیطانی ہے نا، بھوت پریت بھاگنے کے لیے یہ دعا آپ نے لگایا ہے، وہ دعا آسان تھی جو کہ آپ کو مارکیٹ میں 5 روپیہ 100 روپے کی مل جا رہی تھی، وہ لگانے میں کیا ہے آپ کا؟ نہیں، آپ اپنے وجود سے شیطان کو دور کریے، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ 5 چیزیں آپ انجام دیجیے، شیطان آپ کی زندگی سے دور۔ لیکن ہاں یہ سب کام یہ آسانی یہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا کہ آپ اس کا فریم کر کے اپنے گھر پہ لگائیں۔ اس میں سے پہلا طریقہ من اعتصم باللہ النیۃ صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ۔ پہلا کام شیطان کو زندگی سے، میں نے خطرہ عرض کر دیا کہ شیطان کا خطرہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کا سب کچھ لے کر چلا جائے گا، آپ کا دین، آپ کی محبت، آپ کی ولایت، سب کچھ لے کر چلا جائے گا۔ تو کیا کریں؟ 5 یہ راستے جو معصوم کی حدیث میں بیان ہو، تفصیل میں بیان کیا جائے تو کم سے کم 5 حدیثیں پڑھی جائے۔ من اعتصم باللہ النیۃ صادقہ، شیطان سے اگر تمہیں اپنے وجود کو بچانا ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم کائنات میں خدا کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کرو، خدا کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کرو، اور خدا پر جو تمہارا بھروسہ ہو النیۃ صادقہ، اخلاص کے ساتھ، توکل علی اللہ۔ دیکھیے زندگی میں کہاں ہے 5 چیزیں ہم لوگوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہم لوگ کیونکہ ہسٹری زیادہ پڑھتے ہیں نا۔ میں اگر مثال میں جناب نوح کے بیٹے کی، جناب نوح کے بیٹے کا جو مکالمہ ہے نا بہت اہم ہے، وہ تھوڑا سا سننے لائق ہے۔ جو قرآن میں کیا ہے، جناب نوح نے اپنے بیٹے کو جب وہ موجیں آنے لگی پہاڑوں کی وہ بلندی والی اونچی موجیں، تو بات کا دل ہے کیا فرمایا، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، میرے لال ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافرین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس بیٹے نے کیا معلوم ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے، اب غور کریے، سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں پناہ لے لوں گا، دیکھیں بھروسہ کی چیز پر ہے، سآوی الی الجبل، بابا یعنی نبی کو سمجھا رہا ہے، سآوی الی الجبل، پہاڑ نہیں، سآوی الی الجبل، میں پناہ لوں گا کہاں پر، الی الجبل، پہاڑوں پر، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ یہاں پہ رکیے، ایک تاریخ ہو گئی، قرآن نے اس تاریخ کو نقل کرنے کے لیے ہمیں بتایا تھا۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو پانی جیسی بہت ہی کمزور چیز ہے جو دبانے سے بہت ہی نرم ہے، لیکن اگر وہ عذاب کی شکل میں آئے نا تو پہاڑ جیسی سختی بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ پناہ اگر لینا ہے تو ایسے سخت مرحلے میں صرف خدا۔ اب یہ ہم اپنی زندگی میں، ہماری بھی زندگی میں بہت پہاڑ ہے، ہماری زندگی میں بھی بہت پہاڑی زندگی، ہم کہتے نہیں ہیں سآوی الی الجبل، لیکن پہاڑ ہماری زندگی میں بھی بہت ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مال کا پہاڑ ہے، شہرت کا پہاڑ ہے، منصب کا پہاڑ ہے، یہ تمام پہاڑ ہماری زندگی میں بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں کہتے ہیں یہ چیز بچا لے گی، وہ چیز بچا لے گی، کوئی جناب نوح کا واقعہ پھر یاد کرے نہیں۔ اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو فقط ایک ذات ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں پناہ لینا۔ یہ اپنی زندگی میں ایک موقع لے آئے، ہم بھی اپنی زندگی میں بڑے پہاڑ بنا کر بیٹھے ہیں، کبھی اپنے منصب کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، کبھی اپنی شہرت کے پیچھے، تو یہ شہرت بچا دو، نہیں بچایا کسی کو نہیں بچایا۔ سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، بس پہلا راستہ کیا ہے، پناہ۔ کہاں پر پناہ لینا، ذات حق تعالی، یا جنہیں اس ذات نے پناہ گاہ بنایا۔ پیغمبر سے پوچھے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اہل بیتی امان لأہل الارض، میرے اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے پناہ بنایا ہے تمام زمین والوں۔ اگر یہاں تک آپ پہنچے تو بچے، یہاں تک نہیں پہنچے کوئی بالکل مثال جو حدیث ہے نا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح کا معنی کیا ہے، یعنی جس طرح جناب نوح کے زمانے میں
جو بھی جہاں پر بھی رہا اگر اس کشتی میں نہیں آیا تو پھر وہ شیطان کا شکار ہوا، عذاب الہی کا شکار ہوا۔ آج بھی اس سفینہ اہل بیت میں اگر کوئی نہیں آتا تو شیطان کا شکار ہے۔ بس پہلا راستہ کیا ہے؟ من اعتصم باللہ النیۃ صادقہ واتقل علیہ فی جمیع امورہ، گزر کرنا ہے وہ تبو 5 راستے پر بیان ہو جائیں ایسے ہی معلوم۔ دوسرا راستہ من تصبہ تسبیح فی لیلہ و نہارہ، شیطان سے بچنے کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ نہ صرف تسبیح کرنا بلکہ کثرت کے ساتھ دن و رات یاد خدا میں، تسبیح سے نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی یاد خدا میں ہو تو شیطان سے بچو۔ خدا کی یاد سے اگر آپ غافل ہوئے شیطان کا شکار ہو۔ راستے یہ اگر آپ بازار میں یاد خدا میں نہیں رہتے، میں بزنس کر رہا ہوں، میں بازار ہوں، وہاں میں یاد خدا میں نہیں ہوں، جیسے ہی یاد خدا میں نہیں ہوں ایک مال حرام میری زندگی میں آ گیا، شیطان کا میں شکار ہو گیا نہیں ہوں۔ میں مارکیٹ میں ہوں، یاد خدا میں نہیں ہوں، میں نے نامحرم کی جانب دیکھا، شیطان کا شکار ہوا نہیں ہوں۔ نامحرم کی جانب کے روایت میں سہم من سہام الشیطان، یہ جو آپ نامحرم کی جانب نگاہ کرتے ہو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور وہ تیر جو لگتے ہیں نا بعض وقت ہمیں نہیں پتہ چلتے، جب کئی تیر لگ جاتے ہیں ناگہانی انسان گر جاتا ہے۔ یعنی آج یہ جو نگاہوں کا تیر چل رہا ہے کل ایک مدت بعد تمہیں فحشا اور منکر تک پہنچا دے گا جہاں تمہاری تمام آبرو ختم ہو جائے گی۔ تو فرما ہے بس یہاں پر کیا کرنا ہے؟ کثرت تسبیح ہو، کثرت کے ساتھ یاد خدا میں رہے۔ یاد خدا کا مطلب بار بار اثر فقط ذکر یا اللہ نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں گھر میں یاد خدا الم یعلم بان اللہ یعلم، یہ کافی ہے خدا کی قسم، خدا کی یاد میں رہنی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یعلم، کیا تمہیں نہیں پتا کہ خدا کو ملے گا؟ آپ کہیں بھی رہیے، اب چاہے تنہائی میں رہیے چاہے مجمع عام میں رہیے، خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ جا کر قرآن میں دیکھیے، آپ جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ تنہائی میں دے رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے اور قرآن مجید کے موقع میں تلاش کیا تقریباً 9 شاہد 9 گواہ ہما وقت آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے۔ کتنے لوگ؟ 9 لوگ، اور وہ بھی ایسی ایسی محترم نگاہیں جن کا آپ انکار ہی نہیں کرتے۔ تو لے ایک مطلب وسیر اللہ ہو عمل ہو، اسے بہت جو کرنا چاہیں کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ رسول ہو، رسول ہے، والمومنون یقین ہو۔ مومنون سے مراد روایتی کیا نعیم ہوا، یہ 3 معتبر نگاہیں، خدا، رسول، ائمہ۔ پھر اس کے بعد کون شاہد ہے؟ میرے اعضاء و جوارح، یہ شاہد ہے، وہ ملائکہ شاہد ہیں، حتیٰ وہ زمین جہاں پر یہ گناہ آپ نے کیا ہے، نیکی کیا، وہ شاہد ہے، وہ وقت، وہ زمان جہاں جس وقت آپ نے کیا وہ شاہد۔ اتنے شاہد کے ہوتے ہوئے آدمی یاد خدا میں نہیں ہے، منتظر جہاں آپ غافل ہو یاد خدا سے شیطان نے آپ کا حملہ کیا۔ دوسرا راستہ ہے اپنی زندگی میں یاد خدا میں رہنا۔ تیسرا راستہ جو جہاں سے شیطان کے لیے آپ راستے بند کر سکتے کہ آپ کی زندگی میں شیطان نہیں ہے، وہ راستے ہو گئے۔ تیسرا راستہ من لم یجزع، وہ انسان جو مصیبتوں کے آنے پر جزا نہ کرے، نہ تصویر اور مصیبت۔ معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، میں بیمار ہوں، بیوی بیمار ہے، یہ بزنس میں ہاتھ ڈالا، وہاں نقصان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان بڑی آسانی سے آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ جب ہر طرف سے مصیبتوں کا ہجوم ہو نا، وہاں شیطان کی انٹری بہت جلدی۔ اب اس مقام پر مصیبتوں کے آنے پر دین آپ کو صبر بتاتا ہے، اور صبر کے علاوہ ایک چیز ہوتی جزا، فریاد کرنا۔ جزا ہوتی ہے ناشکری، جزا ہوتی ہے شکوہ۔ یہ جہاں شروع ہوا وہیں سے شیطان نے کہا ہم ہی ہیں، برابر مسجدوں میں جا رہے ہیں پھر بھی جس بزنس میں ہاتھ ڈالنا نقصان ہے، شیطان کے لیے آپ راستے من لم یجزع حین المصیبہ حین تصیبہ۔ جب بھی مصیبتیں آتی، اور مصیبتوں کے بارے میں عربی کا بہت بڑا اچھا ہے، مصیبت اتفاقی نہیں آتی۔ عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں اصابت کا معنی ہے، اگر آپ نے تیر چلایا
اور تیر ایک دم سٹیک جا کے نشانے پہ لگا نا، جس کو عربی میں کہتے ہیں اصابت. تو مصیبت کو جو تیر اوپر سے چلتا ہے نا، وہ کسی اور سے تو چلتے ہی میری نہیں چلتا. وہ اتفاقی آیا ہی نہیں ہے، وہ آیا ہی میرے لیے تھا. اس وقت میرا امتحان تھا کہ میں صبر کرتا بندگی پر یا ناشکری اور کفریہ جملے کہتا. اسی لیے تیر آیا. اور جہاں اپنے شکوے شروع کیے، شیطان کا کام شیطان اور بتاتا. ہاں وہ تم زیادہ سے آدمی دن بھر گھومتا ہے، کہاں سے پیسہ لا رہا. یہاں پر آ کر انسان بیٹھے، یہاں پر اگر آپ نے جزا نہیں کیا، لیکن مصیبتوں سے نکلنا تو ضروری ہے. یہ کہیں دین میں آپ نہیں منع کہ اگر بیمار ہو گئے تو آپ بیٹھ جائیں گے، نہیں ہم تو ڈاکٹر کے نہیں جاتے اور یہ نہیں. مصیبتوں میں جزا کرنا، فریاد کرنا ہے. بعض روایات میں صحابی امام سے پریشان ہو گئے، قید خانے پہ چھوٹ کر آئے گئے. ظاہر سی بات آدمی جیل سے ٹوٹ کے آیا ہو تو اس کا سہارا بزنس پر امام کی محبت میں جیل میں ڈالا گیا تھا اور کافی پریشان کیا ہے امام حاضر کے خدمت میں، اور چاہتے تھے وہی جزا کرنا، شکوا کرنا، حضرت جملہ کرنا. حضرت نے کہا خدا کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا ہو گیا کہ بھائی وہ شکوا کرنا. ابھی بھی کچھ کہا نہیں تھا، یہ سمجھ گئے کہ مولا کیا بتانا چاہیے. یعنی اتنی نعمتیں پروردگار عالم نے دیا، ان کا شکر ادا ہو گیا کہ بھائی وہ شکوا کرنے سمجھے کہ مولا کو جانی متوجہ کرنا چاہتا. بس جب مصیبتیں آئیں تو ان مصیبتوں پہ جزا نہیں کی جاتی، ان مصیبتوں پہ ثابت قدم. مصیبت روکنا نہیں ہے لیکن بندگی سے ہٹنا نہیں. آپ دیکھ لیجیے حضرت علیہ السلام کی پوری زندگی مصائب ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے مصائب کو برداشت یوں کیا ہو، نہیں، بندگی پہ باقی رہے اور مصائب کو اپنے وجود سے دور کیا. یہ تین چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز بھی بڑی اہم ہے، من رضیا لأخیہ. اگر کوئی انسان راضی ہو جائے اس بات پر جو اپنے مومن بھائی کی نسبت ہو، اس چیز کو اپنے لیے چاہتا ہے. میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، وہی چیز میں اپنے مومن بھائی کے لیے چاہتا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر جو عیب ہے وہ لوگوں کے درمیان بیان نہ ہو. تو اسی طرح کسی مومن بھائی کی نسبت اگر عیب ہو تو مجھے چاہیے کہ میں چاہوں کہ وہ عیب اس کا بیان. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے بعض راز بلوہ عام میں بیان نہ کیے جائیں. ہر آدمی ہم لوگوں سے کوئی معصوم نہیں، چاہے ممبر کے اوپر ہو چاہے ممبر کے نیچے ہو، عیب کی دنیا سے گھرا پڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ستاریاں دکھائی ہے، نہیں دکھائی. اللہ تعالیٰ ستار ہے. بعض اوقات آپ کو میں نے بعض اوقات ہمارے ان اعمال پہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بڑے عمل ناکارہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ دیکھا تھا موضوع میں کاشف الغطا رضوان اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. نجف میں مرجع وقت تھے، نہایت ہی معتبر آدمی نے. تو وہ نجف میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، حالات خراب تھے، پانی نہیں تھا. لوگ آ گئے کاشف الغطا کے پاس اور انہوں نے کہا آقا آپ دعا کریے حضرت امیر کے حرم میں چاہیے تاکہ پانی برسے اور بارش ہو جائے. شیخ کاشف الغطا حرم میں آئے، دعا کی، التماس کیا، گری اور زاری کیا. پھر اس کے بعد اسی اسنا میں جب آپ کی آنکھ لگی یعنی سونے میں آپ نے معلوم کیا دیکھا، آپ نے حضرت امیر کو دیکھا. کافی کو ہوتا ہے حضرت امیر نے فرمایا جعفر وہی چائے والا ہے جو کوفے اور نجف کے درمیان، اس کو بلا دے گا اور وہ دعا دے. جعفر کاشف الغطا یہ کہتے میں گیا، میں نے کہا حضرت امیر کا حوالہ ہے تو جانا ہے. یہ گئے، انہوں نے بتایا نہیں اس سے کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا آج کی رات آپ کیا مہمان ہیں کہ جعفر اگر کسی کا مہمان ہے تو آدمی تیار کہ میں پوری رات یہ چیک کرنا چاہ رہے کرتا کیا ہے. میں جو آپ کی خدمت ہم لوگ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور بڑے بڑے ہمارے یہاں اعمال کی کمی نہیں، لیکن یہ اعمال کہیں پہنچا نہیں رہے ہیں کیونکہ بعض چیزیں جہاں سے ہمارے اعمال خراب ہو گئے وہاں پہ توجہ نہیں ہوئی. شیخ جعفر کے میں پوری رات رہا، میں نے سوچا کوئی خاص نمازیں عبادتیں کرنے نارمل جیسے نماز پڑھی جاتی، نماز پڑھا تو اس کا سو گیا. صبح میں نے کہا اس سے جیسا کہ امیر کو میں نے بعد میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ اس چائے والے کو کہو کہ آ کر یہاں ہوا کرو.
کون سا عمل انجام دیتے؟ سارا ایک چیز ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن آپ نے حوالہ اتنا بڑھا دیا، مجھے یہ بتانا پڑا۔ کیا میں جب شادی ہوئی ہوں، پہلی رات جب میں انٹر ہوا اپنی بیوی کے حجرے میں، تو میری زوجہ کافی دہشت اور وحشت میں تھی۔ تو اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے میں نے ایک عمل غیر مشروع کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم گئے۔ تو اس رات جب بیوی نے مجھے اپنا عیب بتایا نا، تو اس دن سے لے کر آج تک میں نے یہ عیب کسی کو نہیں بتایا، اور آج بھی میری ضروریت میں باقی ہے۔ اور کبھی کہاں سے مسئلہ ہے، کہاں سے مسئلہ ہے، تو اس عیب کو میں نے چھپا رکھا تھا، اس کا صلہ یہ ملا کہ میری زبان میں تاثیر یہ ہوئی کہ حضرت امیر فرما رہے جاتی ہے دعا۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ اگر کسی سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کے سارے ہنر پامال کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلطی ہو جائے خاتون سے، زوجہ سے، تو پھر آپ دیکھیے اس کے 10 خاندان پیچھے، 10 نسلیں پیچھے بھی جو ہے وہ بھی نکال کے سامنے دیتے۔ ابھی سوچتے ہیں نماز ان کو اعلیٰ نیند تک ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی، چھت نہیں پار کرے گی نماز۔ یہ مرحلہ ہے۔ بس من رضا لأخیہ المؤمن، اگر کوئی راضی ہو جائے اپنے مومن بھائی کے لیے اس امر میں جسے وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے لیے چاہیے۔ آخری چیز ہے، 5واں راستہ شیطان کے لیے دروازہ بند کرنے کے لیے کیا ہے؟ من رضا بما قسم اللہ، انسان راضی ہو جائے اس لیے پر جلدانی تقسیم کے نیچے نار، کسی کو آسان معاملہ تو نہیں رکھتے نار۔ محنت سے دین نے نہیں روکا ہے، لیکن دین آپ کو حریص بننے کی بھی دعوت نہیں ہے۔ آپ کو کہتے تلاش ہو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے بس اتنا ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی دین نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ بیٹھے بٹھائے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن دین آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو آ گیا ہے تو اس کے بعد اگر تم نے اپنے وجود کے اندر حرص پیدا کیا تو یہ حرص تمہیں مال حرام تک لے سکتا۔ بس یہاں پر دماغ قسم اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کیا، تم اپنی کوشش طریق تلاش کے پیچھے نہ رہو، لیکن یہ کہ حریص بن جاؤ۔ ہاں موادیہ نے اہل بیت کے لیے حرص ہے، لیکن کہاں معلوم ہے الحرص علی العمل، ہم نے معاملہ الٹا بتا دیا۔ یہ کہہ رہا ہے روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت جن کے دلوں میں ہوگی 20 فصلہ، اس کے اندر 20 کوالٹی ہوگی، اور وہاں پر ایک کوالٹی جو نبی اکرم نے بتایا الحرص علی العمل، یہ نیک کاموں میں حریص ہوگا، یعنی یہ جتنا بھی نیک کام کرے نا اسے کم لگے گا۔ اور اتفاق سے ہمارا حال الٹا ہے، ہم چھوٹا سے بھی کام کرتے تو سب سے بڑا عمل ہمارا لگتا ہے کہ قوم کو ہم نہیں سنبھال رکھتا، ہم کو کیا ہوگا۔ جبکہ موادیان اہل بیت کی پہچان یہ لگی، جو کچھ کرتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے؟ کم لگتا ہے، ہم کم کرتے ہم کو زیادہ لگتا ہے، یا بعض اوقات تو نہیں بھی کرتے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ خدمت دین کی کسی نے کیا۔ ہم مولا فرماتے ہیں علامت کیا؟ الحرص علی العمل، یہ نماز شب بھی پڑھیں گے دل کو لگے گا کہ حق ادا نہیں ہوا، اور یہ اگر کسی کے اندر ہے تو دنیا کی نسبت زہد آئے گا، آخرت کی نسبت انسان کا لگاؤ بڑھے گا، اور یہاں آنے کے بعد شیطان آپ کی زندگی پہ کیا ہو جائے گا؟ پر شیطان کو اگر ہم نے اپنی زندگی سے دور نہیں تو ختم کرنا، اگر شیطان کو اپنی زندگی سے دور نہیں کیا نا، مارکے جنگ میں یہ آپ کو آپ کے امام سے دور کر دیں، سب دن آسان نہیں ہوتے۔ بہت لوگ نارمل دنوں میں اہل بیت کے ساتھ رہے، لیکن سخت حالات جب آئے تو اہل بیت کے ساتھ نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ وہ دروازے جہاں پہ شیطان انٹری کر سکتا انہوں نے بند نہیں کیا تھا، جب انہوں نے بند نہیں کیا ہے تو پھر ان دروازوں سے شیطان آسانی سے نہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس جا کر حاکم شام کی بیعت کرتا، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے حرص کا دروازہ نہیں بند کیا تھا۔ یہاں تو شیطان عبداللہ ابن عباس کی معمولی بات نہیں کہ امیر شام کو نہیں پہچانتا ہے، امام حسن مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نے جب 12,000 کا لشکر اس کے ساتھ بھیجا
تو یہ رات میں اپنے لشکر کے ساتھ اٹھے ہوئے تو صبح جا کر حاکم شام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. آپ غور کر سکتے ہیں یہ وہی ہے کہ من لم راضیہ ہوتا ہے، یہ راضی نہیں بما قسم اللہ، انہیں 1,00,000 دینار دیجیے، 1,000,000 درہم دیجیے، لکھیں بس ان دروازوں کو بند کیا جائے جہاں سے شیطان ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے داخل ہوتا ہے. وہ اگر ہم مارتے ہیں جنگ میں مارتے ہیں نہیں آئے جو حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ زندگی میں وہ دروازے انہوں نے نہیں بند کیے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. کیونکہ امام سے جو الگ راستہ ہو جائے نا وہی شیطان کا راستہ ہے. اب وہ راستہ چاہے جا کر خانہ کعبہ کے طواف کا ختم ہوتا ہو نا وہ راستہ شیطان کا نہیں جماعت کے ساتھ. اگر امام تک کوئی راستہ نہیں رہا ہے نا ظاہر ہو سکتے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو لیکن ذرہ برابر یہ راستہ خدا کا ہے ہی نہیں کیونکہ طواف کے خانہ کعبہ شیطان کرا رہتا ہے. وہ خود کو بتاؤ 4 چکر ایکسٹرا لگا. بعض اوقات اگر امام سے دور کر دیا نا تو وہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو شیطان پڑھوا رہا ہے. پڑھو نماز، ایسی نماز تو بڑے کام کی تو اس سے زیادہ نماز تو میں نے پڑھی تھی. انسانوں سے کم شیطان کی عبادت نہیں ہے. اگر یہ چیز تمہیں لے جا رہی ہے بس ان دروازوں کو اگر جنہوں نے بند کیا وہ معرکے کے وقت جنگ کے وقت امام کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیے شہدائے کربلا کو کسی چیز میں نہیں خریدا نا، کسی چیز میں. کائنات میں دھمکی دی جاتی ہے، لالچ دی جاتی ہے، اولاد کو مارنے کا خوف کرایا جاتا ہے. یہ سب کو دھمکیاں ہوتی ہیں، ایک چیز بھی نہیں. ایک صحابی امام حسین ہے ان کے بیٹے کو جو ایران کی کسی شہر میں قیدی بنا دیا گیا. سوچا تھا کہ تمہارے بابا امام حسین کے لشکر میں کربلا میں مولا نے بلایا ان کو. انہوں نے کہا یہ کیسا ہے اسے لے جاؤ اپنے بیٹے کو چھوڑا. یہاں تک آئے بہت بڑی بات ہے. حضرت راضی تھے کیا بولا معلوم ہے کہ مولا اب تک تو آپ کی محبت میں مجھے شہادت مل رہی تھی، اب تو اس بات کا افتخار ہے کہ میرا بیٹا بھی کسی راہ میں شہید ہوگا. دیکھو یہ کہیں سے بھی امام حسین سے دور نہیں ہوگا. نہ اولاد کی محبت، نہ ازواج کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ منصب کی محبت، نہ شہرت کی محبت. جناب خود چھوڑ کر نہیں ہے منصب چھوڑ کر، جناب صہیب ابن قین چھوڑ کر نہیں ہے منصب چھوڑ کر. یہ وہ لوگ تھے جو ستر سالار تھے، اپنے قبیلوں کے سردار تھے، اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر. جناب حبیب نے سب کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک راستہ ہے وہ حسین ابن علی کا ہے، اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، چاہے وہ کتنا مقدس ہے. جب یہ راستہ طے کر دیا تو ہاں اس راستے میں سختیاں ہیں، اس راستے میں مسائل ہیں، اس راستے میں بہت سختیاں ہیں. کتنی سختیاں ہیں. 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، تانے ہیں اشقیا کے. اولاد اگر انسان کی پیاسی میں اپنی پیاس بھی برداشت کرنا سخت ہوتا ہے، لیکن جب اولاد پیاسی ہو تو باپ سے دیکھا نہیں جاتا. لیکن کربلا اور حشر میں حسین میں سارے مسائل پیدا ہیں. شاید ہم وہاں جب اتنے دنوں بعد سنتے ہیں کہ خیمہ جناب سکینہ سے البش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی تو ہم اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے. آپ حسین ابن علی کے دل سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب سکینہ البش کہہ رہی تھی تو مولا کے دل پہ کیا ہوتا ہے؟ جناب علی اصغر کی پیاس آپ سنتے ہو تو اپنے آنسو نہیں روک پاتے. خدا کی قسم کوئی حسین کے دل سے پوچھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرا لال اپنی سوکھی ہوئی زبان کو کس طرح سوکھے ہوئے کو پکڑے گا. لیکن ان تمام قربانیوں کو دینے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب امام مظلوم میرے خیمہ پہ آئے اور آ کر فرمایا زینب، ام کلثوم، رقیہ، تم سب کو حسین کا سلام. بیویوں نے بنی مولا اس طرح نہیں جانے دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے درمیان آ جائیے، ایک مرتبہ جی بھر کے آپ کو دیکھ تو لے. اللہ ساری بیویوں کو پتا ہے حسین جا رہے اب واپس نہیں آئیں گے، بس ارباب آزاد بیویوں کا حلقہ ہے. حسین بیٹھے ہوئے اب آپ کربلا میں میدان تصور میں جائیے اور تھوڑا سے تصور کیجئے کہ حسین کبھی نگاہیں اٹھاتے ہیں تو اکبر کی ماں کی جانب نگاہ جاتی ہے، اکبر کا چھلنی سینہ یاد آ جاتا ہے. کبھی نگاہ اٹھاتے ہیں قاسم کی ماں کو دیکھ کر وہ پامال جنازہ یاد آ جاتا ہے. کبھی رباب کو دیکھتے ہیں تو 6 مہینے کے بچے کا گلا یاد آ جاتا ہے.
زینب کو دیکھتے تو محمد یاد آ جاتے. بس ابھی تو رخصت ہونا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھائی جا رہے ہو نا, بس ایک وصیت پہ عمل کرنے دو. چونکہ اماں نے فرمایا تھا اے زینب جب میرا حسین جانے لگے کوئی نہ ہوگا, ارے میری نیابت میں میرے بیٹے کے گلے کا بوسہ لے لینا. بترباب اعظم کربلا کے دشت میں حسین ابن علی نے اپنے گلے کو آگے بڑھایا, بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا. میں کہوں گا بی بی ابھی آپ نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد یہی سوکھا گلا ہوگا, شمر کا کند خنجر ہوگا, ایک ماں پر یاد کر رہی ہوگی ہائے میرا حسین. ہمیں جو بیمار پائے کام وادی میں فرما, جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما, جو مخلوق ان کے قرض سزا فرما, والدہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, جن اور ہم کے لیے اس انعقاد کے ان کی مغفرت فرما. والدہ اسی سے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما, ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. والدہ ہم سب کو حفظ سے شفاعت فرما. والدہ تمام شیعان تعداد کی حفاظت فرما. والدہ عزیز حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے دلی جنت سے والدہ کا واسطہ وارث امام زمان کو فرما.